Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that all of you must be good inshallah. امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب خیر عافیت سے ہوں گے اور جہاں جہاں ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اس ویڈیو میں آج جو میسیج اور جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ ہمارے معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے اور ہماری فیملی کے، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے جو اپنے بچے ہیں ان کے لیے یہ ایک خاص پیغام ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایک باپ ہیں اور ایک آپ ماں ہیں یا آپ ایک بڑے بہن بھائی ہیں تو آپ اپنے گھر میں جو موجود چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ ویڈیو لازمی دکھائیے، کیونکہ اکثر و بیشتر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ 8 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو یا 12 سال کا ہو تو موبائل کا جو ہے وہ استعمال اس کے انڈر میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ تو آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر کے بچوں کو اور آپ کے خاندان کے بچوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں دیکھ لیں یا ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا وہ بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو کریٹیوٹی کا جو مادہ ہوتا ہے، جو عنصر ہوتا ہے کہ وہ بچے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بچہ جیسا کہ میرے گھر میں میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ کبھی کوئی لکڑی لے آئے گا یا کبھی کسی پلاسٹک سے، یا اس کے پاس سائیکل ہے تو وہ اس پہ مختلف قسم کی کریٹیوٹی جو ہے وہ کرتا ہے۔ کبھی اس میں کوئی چیز لگا کے لے آئے گا یا کبھی جو اس کے اوپر نمبر پلیٹ لگا دے گا اپنے نام کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اب ہر فرد کی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ بہت اہم ہے کہ ہم بچوں کو why don't we appreciate them? This is a huge problem of our society. کہ ہم بچوں کو اپریشیٹ کریں گے تو ان کی اسکل ڈیولپ ہوگی، کہ ہم اپنے بچوں کو اگر آج سے ہی اپریشیٹ کرنے لگ جائیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہوتی ان سے کہ یہ بچہ ہے یہ کیا کر لے گا۔ لیکن اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس سیشن کو تو آپ کو آج معلوم ہو جائے گا کہ بچے بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر ان کو ایک صحیح راستہ دکھا دیا جائے، ایک صحیح جہت دکھا دی جائے اور ایک صحیح پاتھ دکھا دیا جائے تو وہ کیا سے کیا آپ کے سامنے کر کے دکھا سکتے ہیں آپ کو۔ اس کی مثال امید ہے کہ یہ بچے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان تک یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا۔ اب اگر مجھے مدرسے کے بچے دیکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ بچے جو ہے وہ حفظ کر رہے ہوں گے، کسی کے 10 پارے ہو گئے ہوں گے، کسی کے 15 پارے، اور اگر کوئی بچہ ناظرہ کر رہا ہے تو اس کا کوئی اما پارہ ہو گیا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ بچے بھی جو اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسکول کے بعد 50 to 60% وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسکول کے بعد جو ہے وہ مدرسے کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں، آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ مدرسے میں بھی جاتے ہیں اور ناظرہ پڑھتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے اما پارے کے اندر ایک سورت کا نام دیکھا ہوگا، سورۃ البروج۔ سورۃ البروج امید ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سورت کو دیکھا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اب اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک بچے کا، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اگر آپ یہ واقعہ سن لیں نا تو اس کے بعد آپ میں انشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے تو ہم کیا سے کیا اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ اگر اللہ کا ڈر ہمارے پاس موجود ہو اور اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، تو پھر جو ہے ہم بہت اچھے لیول پہ جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس قصے کی طرف جو چھوٹے بچے کا ہے۔ آپ سب بچے جو ہیں، چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں، چاہے مدرسے کے بچے ہوں، ایون
یہ ہے کہ اگر کوئی 5 6 7 سال کا بھی بچہ ہے تو اس کو موبائل کی سمجھ تو ہے آج. یہ تو اگر آپ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہوگا کہ موبائل کی اس کو کتنی سمجھ ہے. تو اس کو لازمی یہ ویڈیو دکھائیے اور یہ قصہ سنائیے کہ بہت پہلے کی بات ہے بچوں کے پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. صحیح. بادشاہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پورے ملک میں جو ہے وہ نظام چلاتا ہے، اس کی سلطنت ہوتی ہے، اس کی بادشاہت چلتی ہے، اس کی سب بات مانتے ہیں. تو ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس جو ہے نا وہ ایک جادوگر اور کاہن تھا، یعنی جو لوگوں پہ جادو کرتا اور جو فیوچر کی باتیں بتاتا. بادشاہ کو اس سے بڑی ہیلپ ہوتی. اب ہوا یہ کہ بادشاہ جو ہے وہ اس سے باتیں پوچھتا رہتا اور اس کو بڑا فائدہ ہوتا، بادشاہ کی وہ ہیلپ کرتا، اور بادشاہ جو ہے وہ اس کو بہت سارے پیسے دے دیتا اس چیز کے. تو ہوا یہ کہ جو جادوگر اور کاہن جو تھا، تو وہ ظاہر ہے اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا، ہر انسان جو ہے وہ اس دنیا سے اس کو جانا ہوتا ہے. تو وہ کافی بوڑھا ہو گیا جب، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں کہ مجھے نا اپنے شہر اور ملک میں سے کوئی ایسا ذہین بچہ ڈھونڈ کے دیں کہ بہت ذہین ہو، جس کا دماغ بہت تیز ہو، تو میں اس کو نا یہ اپنا علم سکھا دوں گا، تو وہ آپ کو فائدہ دے گا میرے جانے کے بعد. سمجھ رہے بات؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے بھائی، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا اگر تم اس بچے کو علم سکھا دو تو تمہارے جانے کے بعد وہ بچہ بھی مجھے فائدہ دے گا. تو اس نے بہت ڈھونڈا اور اپنے سپاہیوں کو دوڑا دیا کہ بھئی ایسا بچہ ڈھونڈ کے لاؤ کہ جو بہت ذہین ہو اور بہت جو ہے وہ اس کا یعنی اس کا ذہن بہت تیز ہو اور وہ انٹیلیجنٹ ہو، انٹلیکچوئل ہو، تاکہ وہ ساری چیزیں اس سے سیکھ لے. بالآخر اس کو ایک بچہ مل گیا جو بہت زیادہ ذہین تھا اور یعنی بہت جلدی جو ہے نا وہ چیزیں پک کرتا تھا. تو بادشاہ جو ہے اس نے بچے کو کہا کہ بھائی تم نے روز جو ہے وہ اپنے گھر سے اس کے پاس جانا ہے، جادوگر کے پاس. صحیح ہے. تو یہ تمہیں کچھ چیزیں سکھائے گا، کچھ علم سکھائے گا، تو تم نے اس کو سیکھنا ہے. اب دیکھیں بچہ جو ہے وہ 8 10 12 سال کا، اس کو جو انسٹرکشن دی جائے نا، ہی ول فالو دیم. تو وہ تو اسے فالو کرے گا. اگر آپ بھی دیکھ لیں، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں اور اچھا سکھاتے ہیں تو بچے وہی کرنے لگ جائیں گے. بچے اصل میں بچے جو ہے، ہم کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلدی قد نکال لیتے ہیں اور تو ہم انہیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ہوتے اصل میں وہ بچے ہی ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیم کہ اگر ہم انہیں ان کے لیول پہ آ کے سمجھائیں تو وہ اسی چیز کو پھر اچھا سمجھنے لگتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. تو بہرحال تو وہ بچہ جو ہے اس کے بعد جانے لگا. اب آپ سب بچے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھائی اگر آپ کوئی چیز سیکھنا جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو آپ کا اسکول گھر سے دور ہوگا، تھوڑے فاصلے پہ ہوگا. اب آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو رستے میں بہت ساری دکانیں بھی آئیں گی، کوئی ہاسپٹل بھی آئے گا، کوئی اسکول بھی آئے گا، کوئی مدرسہ بھی آئے گا، اسی طرح. اب جب وہ بچہ جاتا تھا اس کاہن کے پاس اس کا علم سیکھنے، اب ظاہر ہے وہ تو بری باتیں سکھاتا تھا کہ بھائی جادو کی شیطانی باتیں. صحیح. تو وہ رستے میں جاتا تھا، ایک دفعہ وہ بچہ جا رہا تھا اس کے پاس، تو اس کو رستے میں ایک راہب ملا. راہب اسے کہتے ہیں یعنی کہ جو مذہبی باتیں بتاتا تھا، اس کو دین کی باتیں بتاتا تھا، اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا، اخلاق کی باتیں. صحیح. تو بچہ اس کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے اس کی باتیں سنی تو اس کو بڑی اچھی باتیں لگی وہ. صحیح ہے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ پھر جو اصل اس کی منزل تھی کاہن کے پاس وہ پہنچ گیا. اب اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ بار بار یعنی کہ راہب کے پاس کھڑا ہوتا اور اس کی اچھی باتیں سنتا اور پھر وہ آگے چلے جاتا. اب جو جو یہ دن اور یہ عرصہ گزرتا رہا اور وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی کھڑا ہوتا رہا تو اس کو اس کی باتیں بڑی پسند آتی. اور اب اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ راہب صحیح ہے، یعنی یہ راہب کی باتیں صحیح ہیں یا اس کاہن کی باتیں صحیح ہیں جو مجھے شیطانی باتیں سکھاتا ہے، یا پھر یہ راہب جو دین کی باتیں سکھاتا ہے، یہ ویلیوز جو مجھے دیتا ہے یہ صحیح ہے. اب وہ اسی کشمکش میں تھا کہ ہاؤ کین آئی چیک کہ بھائی یہ صحیح ہے راہب یا پھر وہ جادوگر اور کاہن صحیح ہے. تو ایک دفعہ وہ یہی سوچتا ہوا نا گھر سے آ رہا تھا رستے میں، تو ہوا کیا کہ روڈ پہ
ایک بڑا سا جانور شیر یا سانپ نا اس نے لوگوں کا راستہ روک کے رکھا ہوا تھا. تو بچے نے سوچا کہ آج جو ہے نا وہ ٹوڈے آئی ول چیک کہ بھائی یہ راہب صحیح ہے، اس کی باتیں صحیح ہوتی ہیں یا پھر اس کی. تو اس نے پتہ کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی اس نے ایک پتھر اٹھایا اور مارنے سے پہلے اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ راہب تیرے قریب زیادہ محبوب ہے اور زیادہ اچھا ہے اس جادوگر سے، تو پھر تو اس جانور کو مار دے. اب یہ پتھر، یہ بات کر کے اس نے اس پتھر کو مارا تو وہ جانور جو ہے مر گیا. اب کیا ہوا، اس بچے کا پکا یقین ہو گیا کہ بھائی یہ راہب جو ہے، جو دین کی باتیں سکھاتا ہے، جو اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے، یہ حق پہ ہے، یہ حق پہ ہے. صحیح ہے. اور یعنی کہ یہ مجھ سے سچ باتیں کرتا ہے اور مجھے اچھی باتیں اور سچی باتیں سکھاتا ہے. تو اب آج سے جو ہے وہ میں کیا کروں گا، میں اسی کے پاس زیادہ وقت گزاروں گا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی وہ یعنی اس نے بچے نے اور اچھی اچھی باتیں سیکھیں، اس سے دین کی باتیں سیکھیں، وہ دوسروں کو بھی سکھاتا اور اسی طرح لوگوں کا علاج کرتا دم سے. اگر کوئی اندھا ہے تو اس کا علاج کر دیتا. تو اب یہ آہستہ آہستہ خبر پھیلتی گئی اور بادشاہ سلامت کو ہی پہنچ گئی. سمجھ آ رہی ہے بات بچوں؟ تو بادشاہ سلامت کو یہ بات پہنچی کہ بھائی اس بچے کو، جو ذہین بچہ تھا، اس کو تو میں نے اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کو جادو وغیرہ سکھا دوں تاکہ یہ میرے کام آ سکے بعد میں. لیکن ہوا کیا کہ یہ تو کہیں اور لگ گیا، یہ تو اچھی اچھی باتیں سیکھنے لگ گیا. اب اس طرح آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے بچوں کہ اگر آپ کو کوئی ایک اچھا شخص مل جائے، کوئی آپ کا اچھا دوست مل جائے اور وہ آپ کو اچھی باتیں بتانے لگے اور آپ کو پسند بھی آتی ہوں، لیکن یور پیرنٹس فورس یو کہ بھائی نہیں، آپ کو اس کے پاس نہیں جانا، یا آپ کے جو دوسرے دوست ہیں وہ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ بھائی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو ہر اور ٹو گو ٹو ہم، کہ بھائی ان ٹیچرز کے پاس مت جانا اور ان استانی یا ان استاد کے پاس یا پھر ان اچھے دوستوں کے پاس مت جاؤ. تو اب ایک بچہ جو ہے، اگر اس کو اچھی باتیں مل رہی ہیں، جو حق کی باتیں وہ سن رہا ہے اور سچی باتیں سن رہا ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. تو پھر ہوا کیا کہ اس بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ بھائی یہ تعلیمات جو بچے نے دینی تعلیمات سیکھ لیں، کہ اب یہ اپنے آپ تک نہیں رکھ رہا بلکہ یہ تو دوسروں کا بھی علاج کر رہا ہے، دوسروں کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ رغبت دلا رہا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس سے. تو بادشاہ نے کیا کیا کہ بھائی اس نے اپنے ساری سپاہیوں کو بلایا اور اس نے کہا بھائی کہ کچھ سپاہی جو ہے نا وہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جائیں، سب سے بڑی اونچی پہاڑی پہ لے جائیں اور اس کو پھر بچے کو پھینک دیں وہاں سے. تو کیا سوچتے ہیں کیا ہوا ہوگا بچے کے ساتھ؟ ہوں کیوں؟ کیونکہ اب بچے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مدد تھی، اس نے اللہ کے دین کی جو ہے وہ باتیں سیکھنا شروع کی تھی. تو اس پہ یہ مشکلات تو آنی تھیں. یاد رکھیے کہ اگر آپ آج سچ کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں اور جو حق بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو آپ پہ بھی مشکلات آئیں گی. اس طرح آپ کو بھی تانے دیے جائیں گے اور آپ کو بھی جو ہے وہ اس طرح، آپ کے خلاف بھی اس طرح کی چالیں چلی جائیں گی. تو وہ لوگ اس بچے کو جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر لے گئے، لیکن وہاں پہ اس بچے نے اپنے رب سے دعا کی اور وہ پہاڑ لرزنے لگا اور وہ تمام کے تمام افراد گر گئے، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اس کو محفوظ کر لیا. اللہ پروٹیکٹڈ ہم. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بادشاہ تو حیران رہ گیا، بھائی یہ ہوا کیا ہے آخر، یہ کون سے رب کے دعوے کرتا ہے، کون سے رب کی بات مانتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بچ گیا، باقی سب مر گئے. اور اس سے ہوا کیا کہ بچے کو بھی اپنے اللہ تعالیٰ پہ بہت یقین آ گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. تو اسی طرح اگر آج آپ بھی کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج آپ بھی کسی تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں، if you are stuck in any kind of problem, so you have to pray to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اے اللہ protect me, oh Allah protect me from any bad evils. so اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، چاہے وہ جسمانی طور پہ کوئی تکلیف ہو، چاہے مالی طور پہ کوئی تکلیف ہو، کوئی معاشی طور پہ کوئی تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے. اور یہ نہیں کہ ایک تکلیف آ گئی تو اس کے بعد کوئی دوسری تکلیف نہیں آئے گی، نہیں. بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے کہا کہ بھائی اچھا یہ بات ہے، تو پھر اس نے کہا اب جو ہے نا وہ میں اس کو سمندر میں پھینکواؤں گا. اس نے لوگوں کو بلایا
اور کہا کہ بھائی اس کو کشتی میں لے جاؤ بٹھا کے اور بیچ سمندر میں لے جاؤ اس کو، اور پھر جو ہے نا وہاں جا کے اس کو پانی میں پھینک دو۔ اور جب وہ کشتی میں اس کو لے گئے پانی میں، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بچا لے، میں تو تجھ پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو ہوا کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی حفاظت کی اور ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا کشتی میں سے پانی میں، اور وہ بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیو کر لیا، بچا لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یار اب میں کس طرح جو ہے وہ اس بچے کا خاتمہ کروں، کیونکہ جو لوگوں کا مجھ پہ یقین تھا، جو میرا رعب تھا لوگوں پہ، جو مروبیت تھی، جو مغلوبیت جو ہے وہ لوگوں پہ تھی میری طرف سے، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ بچہ جو ہے نا، وہ بچہ خود پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کی شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا شرط ہے ایسی؟ اس نے کہا تو ایک بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، اپنی سلطنت کے لوگوں کو، اور پھر ان کو جمع کرنے کے بعد جب تم مجھے مارنے لگو تو تم یہ کہو کہ اس بچے کے رب کی قسم، اور اس بچے کو یعنی تم اب میرے رب کا جو ہے واسطہ دو، اور پھر جو ہے وہ مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، میدان میں تمام لوگوں کو جمع کیا۔ اب تمام لوگ جو ہیں اس میں سے کچھ لوگ بچے کی تعلیمات کو، یعنی کہ ان کی تعلیمات کو مانتے تھے اور وہ ان کا علاج کرتا تھا، باقی تو بادشاہ کو مانتے تھے۔ تو بچے نے اس لیے جمع کیا تمام افراد کو کہ حق جو ہے وہ، جو صحیح بات ہے، جو اچھی بات ہے، وہ تمام افراد کو پتہ چل جائے آج، اور آج فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ہوا یوں کہ بادشاہ نے یوں کہا کہ بھائی اس بچے کے رب کا واسطہ، اور اس نے یہ کہہ کے جو ہے وہ اس بچے کو مار دیا، اور وہ بچہ جو ہے وہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ دیکھ کے ہی پوری کی پوری قوم کی چیخیں اٹھیں، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ چیخ اٹھی، اور پوری قوم نے جو ہے وہ لوگوں کی جوق در جوق تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سے لیسن ہمیں کیا ملا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان پہ تکالیف آئیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں لیسن کی بات یہ ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، حق بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں نا، اگر آپ سنسیئر ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مدد جو ہے نا وہ ہر وقت جیت کی صورت میں نہیں ہوتی۔ دیکھیں وہاں بچہ جو ہے وہ مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عظیم جیت کہا ہے قرآن کریم میں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کوئی چھوٹی موٹی عام جیت نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی سکسیس ہے، یہ بہت بڑی وکٹری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جان چلی گئی بچے کی لیکن ایمان محفوظ ہو گیا۔ اور اس بچے کے ایمان کو دیکھ کے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ ایمان لے آئے اس رب پر، کہ جو رب اس بچے کا رب تھا۔ تو اگر آپ بھی آج حق کی بات بیان کرتے ہیں، اگر آپ بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی 8 سال کا ہوگا، کوئی 10 12 15 سال کا ہوگا، اور وہ مدرسے کے بچے جو گردان کر رہے ہوں گے، جو 15 16 17 سال کے ہوں گے، ایون کہ 20 سال کے ہوں گے، تو بچوں اگر آپ آج برائی سے دور ہیں، اگر آپ آج گانے نہیں سنتے، اگر آپ آج گالیاں نہیں دیتے، اگر آپ آج چھالیاں اور گٹکے نہیں کھاتے، اگر آپ آج 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ آج تمام کے تمام روزے رکھتے ہیں رمضان میں، اگر آپ آج روزے خراب نہیں کرتے بلکہ روزے پراپر طریقے سے رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اگر آپ آج اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان تمام کی تمام چیزوں پہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیسا بچہ ہے، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیونکہ آپ بری چیز پہ صبر کریں گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو رکے رہیے انشاءاللہ حق کی بات پر، سچ کی بات پر ڈٹے رہیے۔ اور ان لوگوں کا کیا ہوا کہ جن لوگوں نے اس بچے کے اسلام کو دیکھ کے، بچے کے دین کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، تو بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں، بڑے بڑے گڑھے جو ہے وہ کھدوائے اور ان تمام افراد کو جو ہے اس میں آگ جلوا کے ڈال دیا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کو اور اس معاملے کو ان بچوں کی بڑی جیت کہا، اس بچے کی اور ان ایمان والوں کی، کوئی چھوٹی موٹی جیت نہیں، ان کی جان تو چلی گئی لیکن انہوں نے ایمان قبول کر لیا آخری وقت میں ہی۔ تو دوستو، اور خصوصاً وہ بچے جو اسکول اور مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو دیکھو بیٹا، اگر آپ آج سے ہی اچھے کام کرو گے، بری چیزوں سے دور رہو گے اور ساتھ ہی ساتھ برے دوستوں سے بھی دور رہو گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آج کسی برے دوست کے ساتھ ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا اور کسی فرد کا اور کسی بچے کا اس کے دوست کو دیکھ کے نا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو لوگ، اگر آپ کسی برے دوست کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ تو آپ کو دیکھیں گے کہ اچھا یہ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یعنی آپ کے دوست کو ان دوسرے افراد نے کہیں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، کہیں کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو پھر ہوگا کیا کہ آپ بھی ان کے ذہن میں وہی تصور والے ہو جائیں گے کہ یہ بچہ بھی اس کا دوست ہے تو پھر یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اسی لیے اوائڈ دیٹ کمپنی انشاءاللہ، اور آج سے ہی اچھی کمپنی کو فالو کریں، اچھے دوست بنائیں اور مدرسے میں بھی ان دوستوں کے ساتھ رہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں بھی کوئی اچھا نہ ہو، اگر آپ ڈیفائن کریں گے، اگر آپ ڈھونڈیں گے نا انشاءاللہ، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انشاءاللہ ایسے اچھے دوست ملیں گے کہ جن کے ساتھ آپ اچھی کمپنی بنا سکتے ہیں اور اچھی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ 1-2 سال، یہ 2-3 سال جو آپ کے مدرسے کے ہیں، جو اسکول کے ہیں، انہوں نے بہت جلدی گزر جانا ہے۔ تو اسی لیے اس وقت میں اچھے سے محنت کریں انشاءاللہ، تاکہ اس کے بعد جب آپ آگے فردر یونیورسٹی میں جائیں، کالج میں جائیں، جب بھی آپ انشاءاللہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی حق پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں گے نا، تو دوسرے افراد کا بھی آپ کو دیکھ کے اس طرف رجحان ہو جائے گا، اور they will come انشاءاللہ with you, they will follow you کہ بھئی یہ بچہ ہے اور یہ لڑکا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم دین کو فالو کریں گے، اور اس کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم بھی نمازوں کی طرف آئیں گے اور اچھے کام کرنے لگ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسٹارٹ ڈوئنگ اینی گڈ ڈیڈز انشاءاللہ فرام ٹوڈے، اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، چاہے وہ اگر آپ مسجد کے لیے نکلیں اپنے گھر سے تو کوئی پتھر یا کانٹا ہی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیں، تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔